پتہ نہیں کہاں گیا. چلو اے سی کا ریموٹ نہیں آ رہا, میں نے کہا اسی ریموٹ سائڈ پہلے کر لو. اس کے سمجھ آ گئی نا آپ کو ریزن میں کیوں کہہ رہا ہوں کٹ کرنا پڑے گا. یار خیر جو بھی تو کہتا نا کہتا پر کل کی میں نا میں بیچ میں بولوں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے ویڈیو نہ چلا دیں. اچھا چلو خیر کہاں سے بات پوچھ دی. ہاں میں بات آپ اس کا بول رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار تم نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے, پتہ لگتا ہے کہ لوگوں نے مسئلہ یہ لوگ یہ نہیں, یہ اس پہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا, میں آپ کو چوری چلا دیں گے آپ پہ. جڑے کوئی 34 لوگ سنتے ہیں نا جڑا اتنی دیر تک پوڈ کاسٹ چاہیے یہ اگر وائرل ہونا ہوا نا تو یہی لائن وائرل ہونی. اگلا کہہ لینا بھی تو پیشاب نہیں روک سکتا اپنا تو وہ ٹھیک ہے. تو وہ پھر نا چپ کے ہی بیٹھا ہوا ہے. جس بات پہ ہمارا ویژن ہے نا, دیکھو علامہ صاحب ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بچہ جو پیدا ہو نا اس کے بعد جانا اس جائے گا نا کہ اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں موت دے, اس کے بعد آپ ٹھیک ہے لیکن سلپ آف ٹانگ سے تو نا موت ہو جی انہیں کسی وجہ پہ ہو غلطی سے بول دیا تو موت ہوگی. اچھا میں میرا آپ بہت بول رہے ہیں جو ہے نہیں بہت صحیح رہے ہیں, یہ سارے پوائنٹ آپ کور کر جاتے ہیں. اس کے بعد اوپر سے ہے بھی یہ واقعات والا. اچھا یہ واقعات والا جو ہے نا وہ پورا ایک دفعہ پڑھ لیا گیا نا پھر کمنٹ کریں گے اس پہ. میری بات سنو, ہم نے نا بیچ میں تم شروع ہو جائے کرو, بیچ میں ہم وہ جو بالکل فری اسٹائل والا کریں. ہاں مطلب تم کچھ جہاں پہ تم نے کمنٹری کر دیا بیچ میں تم اسٹارٹ کر دو بے شک, پھر میں ایک بار اسٹارٹ میں چاہتا کہ کس آدم اور ابلیس نا پورا ایک گو میں گزار دیں پھر اینڈ پہ کمنٹ کریں. ٹھیک ہے کوئی گل نہیں چلنے دے. اب سمجھ نہیں, اب اگلی بات اگلی آیت میں آنی تھی اور پھر میں اسے سمجھ جاتی تو میں کیا بولوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات تمہاری ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے میں آیت پڑھ رہی ہے میں ختم کی ہے تو میں کمنٹری بھی تھوڑی سی کر دی تو وہ کمنٹری کر کے اسٹارٹ کر دوں. یہ نہ ہو کہ یہ آپ پہلے یہ بولے گا پھر یہ بولے گا, ایک رینڈمائزیشن نظر آنی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے پھر میں وہی والی بات اسٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ کہ اتنے سارے جنت جیسی جگہ پہ رہ کے بھی گناہ کر لیا. بس ٹھیک ہے چلو ڈبل چیک نہ ہو جائے. تم پھر فون پکڑ لیتے ہو. ڈبل چیک بھی تو کر رہے ہیں نا میں تو جب تک آپ کو بیٹھے پہلے پہلے میں واپس رکھ دینا فون. سوری بچہ کہتا میں بولنے لگا تھا دوبارہ سے میں بیچ میں ہنسی بھی روکنی پڑتی ہے مجھے. صحیح کر نماز تو پڑھنی ہے. یہ میرا خیال ہے 2 رکوع تو کم از کم ختم کریں ہم لوگ. چلو ٹھیک ہے 50 تک جا کے پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی کر میرے بھائی. کتنے میں پہنچ گئے ہم؟ 10 ابھی یہ خیر یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے کہ دیکھیں اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا نا وہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جہاں پہ ساری نعمتیں موجود تھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہیومن نیچر کی ایک بات بتائی ہے کہ ساری نعمتیں موجود تھیں وہاں پہ, اس کے باوجود صرف ایک چیز سے منع کیا گیا تھا. ہر چیز لاکھوں ہزاروں نعمتیں تھیں وہاں پہ لیکن ایک چیز سے منع کیا گیا. اس کے باوجود یہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایک سسپینس والا آپشن ہوتا ہے یا پھر یہ کہ گناہ کی طرف جو اٹریکشن والا پارٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ایک چیز سے ہی منع کیا جائے نا ساری جتنی مرضی کھلی چھوٹ دے دی ہے اس کے باوجود اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ بڑا مزے کا کام ہوگا. اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دین کی طرف آتے رہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یار بڑی پابندیاں دین کے اندر, بڑی چیزیں ہیں, بڑی چیزوں سے ہمیں چھوڑنا پڑے گا, بڑی چیزیں ہمیں منع کرنی پڑیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر صرف ایک چیز ہی منع کیا جائے نا تب بھی انسان کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ کام بھی کرنے کو ریڈی ہوگا. So basically it's all about the intent. It's all about the intent.
تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. اور اگر ہم لوگ ایک براڈ مائنڈیڈ وے میں سوچیں نا اس بات کو کہ ہم دین کو ابھی اسٹڈی کریں, دیکھیں ہمیں کتنے ڈونٹس ہیں اور کتنے ڈوز ہیں دین کے اندر, تو پتہ لگے گا زیادہ تر چیزیں تو الاؤڈ ہیں, صرف کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. Even everything is allowed until unless there is a documented fact کہ this is not permissible. اب دیکھیں تھوڑی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر منع کی ہیں, لیکن انسان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے, شیطان ہمیں کس طرح گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, مطلب ایک مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنی یہ پابندی بھی ہے دین میں, یہ پابندی بھی ہے دین میں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ دین کی طرف آتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار دین کے وقت کی طرف آؤں گا میری تو ساری لائف ختم ہو جائے گی, میری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کو اسٹڈی نہیں کرتے اور ہم شیطان کے وسوسوں کو صحیح مان کے بیٹھے ہیں. سوسائٹی کی بات کو, سوسائٹی کہتی ہے یار یہ بڑا مشکل کام ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بڑا مشکل کام. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ صرف ایک چیز تو اگر گناہ ہوتی نا تو وہ بھی ساری دنیا کر رہی ہوتی. تو یہ ایک پوٹینشیل ہے انسان کے اندر گناہ کرنے کا. تو اس چیز سے ہمیں کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یار دین بڑا مشکل ہے, ہم نے دین کی طرف نہیں آنا. وہ پھر اگر ہم ان دا لانگ رن جب ہم ریئلائز کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ دین ایکچولی زیادہ آسان تھا کمپیئر ٹو وہ ساری مشکلات جو ہم جھیل کے آ چکے. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچی تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, اب کیا ہوا ہے کہ سارا واقعہ ہو چکا ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کر دی, تو شیطان نے تو پہلے غلطی کر چکا تھا, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام شیطان اکڑ گیا غلطی کے اوپر, آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ ساری بات کہ انسانیت کیا ہے کہ آپ نے توبہ کر لینی ہے اپنی غلطی کر کے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو بھیجنا ہی تھا آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے شروع سے پلان کیا ہوا تھا کہ دنیا میں تو آنا ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور دیکھیں جب آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو فائنل گائیڈ لائنس دے کے آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کے اندر آپ کو کسی مشن پہ بھیجا جا رہا ہے تو مشن کی فائنل بریفنگ ہوتی ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یار تم نے وہاں جانا ہے تو یہ کام کرنا ہے, یہ چیک پوسٹ ہیں, یہ آپ کے مشنز ہیں, آپ نے اس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے, اور یہ گائیڈ لائنس آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمیں کیا گائیڈ لائنس دی ہے, آدم علیہ السلام کو کیا بتا کے بھیجا کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت ہے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی میں تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے بھیجتا رہوں گا چیزیں, لیکن اس کو فالو کرو گے تو تم کامیاب ہوگے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہیئر سے ایویڈنس کو فالو کرتے رہو, آپ لوگوں کی بات مانتے رہو, آپ سوسائٹی کی بات مانتے رہو, اور کبھی انہیں اتھینٹیکیٹ ہی نہ کرو, کبھی کراس چیک ہی نہ کرو کہ ایکچوئل وہ بات تھی کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی وہ بات آئی بھی ہوئی تھی کہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس طرح ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ریلیجن کیا ہے, مین میڈ ہے. زیادہ تر اتنے سارے ریلیجنس ہیں ہی اس لیے کہ ہر بندے نے اپنا ریلیجن بنایا ہے, ہر بندے نے اپنی بات ایڈ کی ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگی قیامت والے دن وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس بھیجی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. قرآن کو ہم بک آف ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی گائیڈ لائنس ہے. تو کیا ہم اس کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں جو قرآن نے اپنے آپ کو دلوایا, کہ جو ہم نے اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. جو اینڈنگ جو بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی نا وہ یہ ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو پوائنٹ جو اس میں نظر ہے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. بڑی بات دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب ہے, جب تمہارے پاس میری وحی آئے, ارسپیکٹیو وہ کتاب قرآن ہو, تورات ہو, انجیل ہو, کیونکہ جو پہلے ہم سے پہلے جو بکس ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے جو ٹیکسٹ بکس تھیں ان کے لیے بالکل 100% تھی. جو ان کو فالو کرتا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کو فالو کرتا رہے ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا. میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچی, آپ کے پاس کون سی ہدایت پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قرآن از دی اونلی سورس آف 100% دیٹ وی آر 100% شیور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے علاوہ جو آگمنٹنگ فیکٹرز ہیں, اس کو سپورٹنگ فیکٹرز ہیں, جو سپورٹنگ نالج ہمارے پاس آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح حدیث ہمارے پاس اس کا بھی ذخیرہ موجود ہے. قرآن الٹیمیٹلی کور ٹو کور وی آر 100% سرٹن, وی آر 100% شیور کہ دیٹ از بائی دا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے پاس تمہارے تک کوئی چیز پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے, کسی اور چیز کی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی گارنٹی لی ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کی گارنٹی نہیں لے رہا,
صرف انبیاء کی گارنٹی اللہ تعالیٰ لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے درمیان اس ٹائم موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک قرآن وہ واحد چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جو اس قرآن کو پکڑے گا نا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت احادیث اس پہ موجود ہیں. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جب دنیا اینڈ آف ٹائمز پہ طرح طرح کے فتنے اوریجنیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو جو پکڑ لے گا وہ فلاح پا جائے گا. ایون غدیر خم کے موقع پہ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو امپورٹنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو جو پکڑ لے گا نا فلاح پا جائے گا. اور غدیر خم کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کہا کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ بالکل اس سے اپوزٹ چل رہے ہیں. قرآن کے ساتھ جو ہم تزیق کر رہے ہیں، قرآن کے ورقے جلا دینے پہ لوگوں کو جلا دینا، قرآن کی تزیق، اس سے زیادہ تزیق اللہ کی نظر میں یہ ہے جو جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. دیکھیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے انسان سے کہ اس بک کو فالو کرو، اس بک سے گائیڈنس لو. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کسی طرح اس بک سے آپ کو دور کر دے. اس کے پیپرز، آپ پیپرز پھیرتے رہیں کہ یار بڑا ملائم ہے، نہیں، اندر لکھا گیا ہے ہدایت، اس کی پیروی کرو اور ہدایت کو رٹا نہیں لگانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت کو یاد کریں گے نہیں، اس کی پیروی کریں گے، تو قرآن کی پیروی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں دیکھا جس طرح آپ یہ ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ جو آپ سوال انسٹنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ یہی ہے نا، ہمارا ٹوٹل قرآن کے ساتھ ہماری ایفیلیشن یا محبت یہی ہے کہ بس قرآن کو ہم نے چوم لینا ہے، چاٹ لینا ہے اور اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دینا. یہ کسی بھی بک کے ساتھ، کبھی کسی کورس بک کے ساتھ ہم نے کیا کہ ہم نے کبھی اس کو سمجھ کے نہ پڑھا. ہم نے کبھی ایسا کورس رکھا ہی نہیں کبھی، جو کہتا ہے یہ ہماری دنیا ہوئی، اس میں نا دنیاوی لحاظ سے ہم سکسیزفل ہو جائیں گے اگر ہم دنیا میں کوئی ایسا ڈگری لے لیتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کچھ. ہماری کوئی پروفیشنل ڈگری ایسی جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا. ایون اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہوئے لوگ 10-15 اسکولوں کو چھانتے ہیں، اس کے بعد جا کے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں. اور سیم وہی لوگ جب قرآن کی باری آتی ہے تو بچے کو ناظرہ پڑھا کے بس خوش ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم نے تو حق پورا کر لیا، ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ایون جو لوگ ادھر بھی اس کراؤڈ میں بھی جو موب آئی ہوئی تھی وہاں پہ، جن لوگوں نے جا کے جلایا ہے، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے خود ترجمے سے، تو 90% لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا. اور یہ انفارچونیٹلی ایک حقیقت ہے. پیروی کرنے کے لیے تو آپ کو سمجھ نہیں پڑے گا. اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو آپ کیسے پیروی کر سکتے جب انہیں پڑھائی نہیں، سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں پہ یہ کہ قرآن کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا، اس کو سیکنڈری کیا بلکہ ٹرشری پتہ نہیں کون سا اسٹیپ بنا دیا کہ یار پتہ نہیں کب پڑھیں گے، جا کے آپشنل چیز بنا دی ہے واقعی. حالانکہ یہ ایک اوبلیگیٹری چیز تھی، یہ لازمی کرنا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گارنٹی اسی چیز کے لیے کہ ہم تم نے جو ہدایت آئے گی اس کو فالو کرنا. نہیں، کتنی سیدھی بات ہے کہ آپ تہجد پڑھتے رہیں، نفلی عبادات کے اندر لائنیں لگاتے رہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتاب آئے گی اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی ہدایت کو سمجھنا ہے، پیروی کرنی ہے اس کی، اور وہ ہم نہ کریں. ٹھیک ہے. بچپن کی میری خواہش تھی، بڑے ہو کے بھی خواہش ہو رہی یہی تھی کہ میں کس دن کتاب کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوؤں اور مجھے ساری کتاب یاد ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی. سائنس نے بھی اتنی ترقی ابھی تک نہیں کی، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کرے گی بھی نہیں. لیکن ہم بحیثیت ایک امت مسلمہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن ایسا ہی ہے کہ ہم وہ اپنے شیلفوں میں اوپر رکھ دیں گے تو وہ ڈیفیوژن ایفیکٹ کے ذریعے اوپر سے ہمارے دماغوں میں اترتا جائے گا. ہمیں دین کا سارا پتہ ہے، قرآن بے شک ہم نے کھولا ہے نہیں کھولا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچپن سے مجھے ایک ٹھپا لگا کے بھیجا گا کہ تم سرٹیفائڈ مسلمان ہو تو آپ جو مرضی کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، فرض ادا کرو نہ کرو اللہ کے، آپ کنفرم جنتی ہو. دنیا اور آخرت کا دیکھیں جی، دنیا اور آخرت کا کریٹر سیم ہے، ایگری؟ رولر سیم ہے، ایگری؟ اس کے رولز بھی سیم ہوں گے. دنیا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے، کرتے ہیں لیکن ساتھ ایفرٹ بھی کرتے ہیں، ایگری؟ لیکن جب جنت کی باری آتی ہے تو ہم وشفل تھنکنگ پہ رہتے ہیں. بس دعا کر لی کہ اللہ مجھے جنت دے دے، ایفرٹ نہیں کرتے.
حالانکہ دنیا کی اوقات اتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک دفعہ انگلی ڈباؤ تو اس کے بعد جتنا پانی آپ کی انگلی پہ لگتا ہے نا وہ ورسز سمندر کا پانی. یہ دنیا کی اوقات ہے, یہ دنیا کا کمپیریزن ہے. تو دنیا کی سکسیس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور آخرت کی سکسیس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ پرپورشن اپنا وی نیڈ ٹو میک شیور کہ میرا پرپورشن سیم ہے, ایکولنٹ ہے, مطلب پرپورشنیٹ ہونا چاہیے نا. مطلب آپ فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یس میں دعا کروں گا کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے, لیکن ساتھ میں ایفرٹ بھی کر رہا ہوں, میں MBS کر رہا ہوں, میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں, کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے پورا, جاب کوالیفیکیشن کا بھی کرائٹیریا, جنت میں حاصل ہونے داخل ہونے کا بھی کرائٹیریا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح جب آپ جائیں آپ کسی جگہ پہ پوسٹ کی اپلائی کریں وہ آپ کہتے ہیں نا آپ کے پاس MBBS ہونی چاہیے, آپ کے ریلیونٹ فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, آپ کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جب جنت میں جاؤ گے یار آپ سکسیس کا کرائٹیریا آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورت اصل میں 4 کرائٹیریا بتائے ہیں اصل کوالیفیکیشن کے. کون سے لوگ کوالیفائی کریں گے سکسیس کے لیے؟ ایمان لائے, عمل صالح کیا, حق بات کی تلقین کی, صبر کی تلقین کی. یہاں پہ بیٹھے ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس MBS نہ ہو, آپ کے پاس پوسٹ گریجویشن کی ڈگری نہ ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہ ہو ریلیونٹ, تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی بھی نہیں کرتے, کو پتا ہے ریجیکشن آ رہی ہے. لیکن یہ جو 4 کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے سکسیس کا بتائی ہیں, بیان کی ہیں قرآن پاک میں, اس پہ نہیں ہم جنتی تو ہم پکے ہیں. اور ہم نے کبھی بادر بھی نہیں کیا کہ یہ 4 کوالیفیکیشنز ہیں کیا. تو پہلی بات یہ کہ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں غور کیا کہ یہ ہیں کیا 4 کرائٹیریا. اور اس کے بعد یہ کہ اگر ہم تو ایمان لانے پہ سیٹسفائڈ بیٹھے ہیں, ایک کرائٹیریا پورا کیے ہوئے, سب کوالیفیکیشن جاننے کو بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے, میری بات کی یہ دیکھ رہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کوالیفیکیشن بھی کوئی ہے. ہماری کوالیفیکیشن صرف ہے کہ امتی ہو گئے ہو, جنت پکی ہے آپ کی. نہیں یہ بڑی علام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ کہ بہت ہی بڑا المی ہے ہماری امت مسلمہ کا, ہم سب کا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو, تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں, اور بنی اسرائیل اس ٹائم کی امت مسلمہ تھی. آپ اگر دیکھیں امیجن کریں سینیریو کو, تو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو امت مسلمہ وہی بنی اسرائیل تھی, انہیں کو مخاطب کیا جا رہا تھا. اس طرح لیٹ سپوز, میں بالکل ایک سپوزیشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی اگر وہی آ رہی ہوتی, یا پھر یہ کہ پروفٹ کا سلسلہ اگر آج کل کے دور میں بھی جاری ہوتا, تو یہ ساری آیات تو ہم پہ اپلائی ہو رہی ہوتی. کوئی بھی آ کے ہمیں یہی کہا جاتا نا, جھنجھوڑا جاتا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, تم کیوں نہیں اس کو پورا کر. اور قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے, تو ظاہر ہے کہ قرآن کی باتیں پھر ہم نے ریلیٹ کرنی ہے اپنے آپ سے. قرآن کا جو ورڈکٹ پچھلی قوموں کے بارے میں تھا وہی ورڈکٹ ہماری اس قوم کے بارے میں بھی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یار وہ یہودی تھے, وہ نصرانی تھے, انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم چاہے انہیں کی حرکتیں کریں. رولز تو سیم ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم انہیں کی حرکتیں بھی کرتے رہیں, ان کی باتیں, ان کے نقشے قدم پہ بھی چلتے رہیں, سملیرٹیز بھی ساری ہمارے اندر وہی پا رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود نہیں ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ کیا جائے, ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جب بنی اسرائیل کا ذکر پڑھیں گے نا, تو ہمیں اس بات کا یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایکچولی ہمارے ذکر ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے اوپر ہے, صحیح مسلم کے صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بھی پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چل پڑو گے, قدم با قدم بالش پر بالش. مطلب یہ کہ ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ, یہ دونوں ہاتھ جس طرح آپس میں ملتے ہیں نا, اسی طرح تم لوگ ان سے بالکل ہو بہو میچ کر چکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوا, تو گو کا سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے کوئی پرپز لیس کام بھی کیا نا کہ وہ گو کے سوراخ میں داخل ہو گیا, تو تم بھی ایگزیکٹ وہی کام کرو جس کام کا کوئی پرپز بھی نہیں نہ تھا, وہ بھی تم کرو گے. تو یہ ایک وارننگ تھی جو نبی علیہ السلام نے دی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کیا اس پچھلی امتوں سے مراد آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو میرے سامنے کہا وہ نہیں تو اور کس کی بات ہو رہی. تو اسی لیے اس حدیث کے تحت ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی بنی اسرائیل کی بات ہے نا, تو اس کو اٹھا کے ہم پھینک نہ دیں کہ جی وہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, جی اسرائیل میں جو لوگ ہیں اس ٹائم ان کی بات ہو رہی ہے, یا پھر جی عیسائیوں کی جو کرسچنز ہیں, امیرکنز ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں ان کی طرف نہیں پھینک دینا چاہیے, یہ ایکچولی ہماری بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں اس کے اندر میسیج کیا اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ایک تو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی, تمام جہاں والوں کو فضیلت دی تھی, اور ہمیں بھی یہ نعمت دی ہے.
ہمیں بھی کہا گیا کہ تمہیں تمام امتوں پہ فضیلت ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو میرے سے عہد تھا وہ پورا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیمانڈ کی ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا نا میرے سے وہ وعدہ پورا کرو، پھر ہی میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا جنت کا، مسلمان جنت میں جائے گا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے جو ہمارا جو وعدہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کا پیدا کر کے اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہی ہے چاہے ہم جیسے مرضی کام کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شاہ ماتا قرآن پاک میں اے ایمان والو تمہاری جانوں اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب آپ نے خرید بیچ دیا ہے کوئی چیز تو پھر آپ اس کی وہ کانٹریکٹ دیکھ رہا ہے، وہ کانٹریکٹ تو پورا کرنا ہے نا۔ یہاں پہ آ کے دنیا میں آ کے انسان وعدہ خلافی کرنا شروع کرتے، اور یہ جو عہد ہے دیکھیں بنی اسرائیل کا، تو چلیں یہاں پہ ہم کہہ بھی دیں گے چلو بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ بات ہے، سورہ مائدہ کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ مسلمانوں سے بھی یہی عہد کیا گیا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل سے عہد کیا لیا گیا تھا، اگر ہم ہسٹوریکلی اس کی بات کریں، وہ یہ تھا کہ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سر کے اوپر اٹھا لیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ تورات ہے نا تم اس کو فالو کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تو فالو کریں گے اس کو۔ اور سملرلی مسلمانوں نے بھی یہ عہد کیا ہوا ہے، سورہ مائدہ ہم پڑھیں نا ذرا ترجمے سے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا عہد یہ ہے کہ ہم لوگ سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ ایک انہوں نے وعدہ یہ کیا ہے، دوسرا اللہ نے گائیڈنس جو بھی ہم نے پڑھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا گائیڈنس جب تمہارے پاس آئے گی تو اللہ کی طرف سے بھی جو مشورہ ہے یا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ تم نے اس بک کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا بھی وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہم پہ بھی یہ آیات پھیٹ آتی ہیں اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، ہم عہد پورا کریں گے تو ہمیں ریوارڈ ملے گا، اور اگر عہد پورا نہیں کر رہے تو کس منہ سے ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ریوارڈ۔ ایون آگے اللہ تعالیٰ بتاتا بھی ہے اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ دیکھیں کس اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس کی تائید کر رہی ہے۔ ایون ہماری کتاب جو قرآن ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ تورات اور زبور جو ان سی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ اگر غور کیا جائے نا، انہیں تو ہم کہتے ہیں جب ہمارے سامنے آیت آتی ہے ہم فوراً کہتے ہیں وہ یہودی تو تھے ہی بیوقوف، کہتے ہیں نا یار ان کے سامنے پروفٹ بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یار یہ یہودی اور مشرکین ابو جہل وغیرہ پاگل تھے کہ ان کے سامنے نبی موجود تھے اور انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی۔ یا شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ جج کرنے کو تو ہم بڑے فوراً جج، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں ہمارے سامنے بھی تو قرآن موجود ہے، یا تو ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو جھوٹی کتاب ہے نعوذ باللہ ہم تو اس پہ ایمان ہی نہیں لے کے آتے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا رسپانس بالکل بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جب اس کو مانتے نہیں بات کتاب کو سچ تو پھر ہم ان کی حرکتیں بھی کاپی کرتے رہے، ہمیں کون سا ڈر ہے۔ تو لیکن جب ہم اس کتاب کو سچ مانتے ہیں اور ہم نے جج بھی کر رہے ہیں پچھلی قوموں کو کہ یہودیوں نے تو بڑی غلط بات کی کہ نبی سامنے موجود ہے پھر بھی بات نہیں مان رہے، تو وہی نبی اگر ہمارے سامنے موجود نہیں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی باتیں تو ہمارے پاس ہیں نا، ہم مانتے بھی ہیں کہ وہ باتیں صحیح ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں مان رہے؟ تو پھر ہم انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں جن قوموں کو ہم غلط سمجھتے ہیں، جن قوموں کو ہم جج کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی قیمت پہ بیچنا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ، ایک اگر ہم اس کی کانٹیکس میں یہ بات کریں تو کیا کرتے تھے کہ جو یہودی تھے جو علماء تھے ان کے، وہ کیا کرتے تھے کہ پیسے لے کے فتوے دیا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جس میں مرضی کا جو مرضی فتویٰ لینا، جو چیز حلال کرانی ہے کرا لو، جو چیز حرام کروانی ہے کرا لو۔ لیکن اگر ہم صرف علماء والی اسپیکٹ کو چھوڑ، علماء کے اوپر بھی یہ بات آتی ہے لیکن عام پبلک پہ بھی یہ بات آتی ہے، ہم تھوڑی سی دنیاوی قیمت پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، جہاں پہ ہمارا دنیا کا فائدہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں یار بس دین سے نظریں چرا کے چلے جاؤ کسی طرح، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی سے احکامات سے کسی طرح نظریں چرا لو، بس یہ دنیا کا فائدہ لے لیں، اس کے بعد واپس آگے ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات ہمارے پہ بھی فٹنگ آتی ہے، ہم دنیا دار لوگوں کے اوپر کہ بھائی آپ نے بھی دنیا کے لیے، یہ نہیں ہو کہ آپ دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے کہ تھوڑی سی آپ کو جاب مل گئی ہے جس کے اندر حرام طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار خیر ہے یہاں پہ میں دین کو کمپرومائز کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھوڑی سی قیمت پہ نا بیچو، جس طرح آپ نے یہ بات کی تھی کہ سمندر کے اندر انگلی ڈبو کے نکالی جائے تو انگلی پہ جو چیز لگی ہوتی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، تو اس کے لیے وہ کتنی تھوڑی سی قیمت ہوگی نا،
اگر ہمیں دنیا میں اس چیز کا کمپیریزن کرایا جائے کہ جی 1 کروڑ ارب روپے ہے کسی بندے کے پاس اور ایک بندے کے پاس 1 روپے, تو کوئی بندہ 1 روپے حاصل کرنے کے لیے وہ سارے پیسے ضائع کرے, تو دنیا میں ہر بندہ بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی کہے گا یار یہ کیسا جاہل بندہ ہے, اس نے 1 روپے کے پیچھے اتنی بڑی دولت ضائع کر دی. تو بھائی جب ہمارے اپنے سینیریو میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ اس 1 روپے کو لینے کے لیے, اس 1 روپے سے لطف اندوز ہونے کے لیے, حالانکہ یہ کمپیریزن بھی کوئی نہیں بنتا کہ ان لمیٹیڈ اور لمیٹیڈ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا, تو ہم اس تھوڑی سی چیز کو انجوائے کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں. اسی میں ہم شارٹ سائٹڈ ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نا بالکل اپنے دور اندیش نہیں ہیں. لائک یو نیڈ ٹو ہیو اے براڈر ویژن ٹو لک تھنگس بیانڈ یور کیپیسٹی. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو پلان کریں نا, ٹھیک ہے, جو ویژنری لوگ ہیں, جو دیکھیں آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو پہلے ہی 7, 8, 10, 15 سال کا ہو بچہ, اسے کوئی دکان کھول کے دے دے. ایک یہ آپشن ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھائیں, ایک بلڈ اپ کریں, اس کا ایک ایجوکیشنل پوائنٹ آف سے آپ برنگنگ کریں, اور پھر ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ بچے کو لانچ کریں. تو وہ ایک دور کی ویژن ہے. ہمارے اینڈ پہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ دور دیکھ نہیں پا رہے, اور دور دیکھنے کے لیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. ٹھیک ہے, اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح جو ہمارے جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ایک شیپرڈ کا بڑا ایک, ہر ایک جو نبی ہے وہ شیپرڈ کے طور پہ اس نے کام کیا. تو وہ ایک اس نے جو دور سے چیز جو بندہ دیکھ لیتا ہے, خطرہ بانپ لیتا ہے. اب جنت اور دوزخ دور کی چیز اپیرنٹلی تو دور کی لگ رہی ہے کہ ہمیں بالکل سامنے نظر نہیں آ رہی, اور یہ بات بڑی فیکچوئل ہے, اس پہ انسان جتنا مرضی ڈینائی کرے. وہ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہمیں جنت دوزخ بالکل ہمارے ایسی ہوتی ہے جیسے آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں جنت دوزخ ہمارے لیے ڈسپیئر ہو جاتی ہے, ہم دنیا میں محو ہو جاتے ہیں. اور یہ خالی میری اور آپ کی پرابلم نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی گئے حضرت ابوبکر کے پاس, وہ جا کہتے ہیں حضرت حذیفہ تھے, جا کہتے ہیں کہ حذیفہ منافق ہو گیا, حذیفہ منافق ہو گیا. حذیفہ حضرت ابوبکر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب تک ہوتے ہیں تب تک ہم بڑے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, تب تو ہمارے ایمان کا بڑا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم دور جاتے ہیں تو پھر ہم دنیا پرستی میں جب بال بچوں کے پاس جاتے ہیں, بیوی کے پاس, بچوں کے پاس جاتے ہیں, تب دوبارہ ان کے پاس ہیں. تو بکر نے بھی کہا کہ پھر میرے بھی یہ رات ہے, بکر بھی منافق ہو گیا. پھر یہی مسئلہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ساری بات سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جس طرح تم میرے پاس وہ ایمان کا لیول ہو نا, تو فرشتے تم لوگوں کو لینے زمین پہ آئے, فرشتے سے اوپر زمین کی لینے لگ. دا پوائنٹ از کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ چیز کہ ایک فلا ہے, یہ ہیومن ایرر ہے. جس طرح ایمان کے بارے میں جو حدیث ہے یہ ہے کہ ایک شمع کی طرح کبھی فلیم زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ایمان اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو کیا سی ایسی چیز اس کی ہم نے ارد گرد پھرنا ہے, وہ ہے اللہ کی کتاب جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے اس کے, اور دنیا کی چند اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کرنا ہے, تم نے ترازو پورا تولنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ ترازو پورا نہ تولو, ٹھیک ہے, آپ اس میں ڈنڈی مارنا شروع کر دو. آج کے جو ٹاپ کے انٹرپرنورز ہیں اور آج کے جو ٹاپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس مین ہیں, پاکستان کے نہیں دنیا کے جو ٹاپ کے ہیں, وہ ترازو میں 2 نمبری نہیں کرتے. امیزون میں دیکھ لیں, لوگوں کو ٹرسٹ ہے, پاکستان میں بیٹھے انسان کو امیزون پہ ٹرسٹ ہے, جو کہ مسلمان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس نے نہیں آیات پڑھی کہ ترازو میں ناپ تول میں کمی نہ کرو, اس نے نہیں پڑھی, لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے آیات کو مان رہا ہے. لیکن ہم یہاں, ہمارا یہاں کا بزنس مین کیا کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے. اور نہ خالی بزنس مین, ڈاکٹر, انجینئر, پولیس والا دیکھ لیں, لائر دیکھ لیں, کوئی بھی پروفیشن دیکھ لیں. ہمارا جو اوور آل معاشرے کی ڈیٹیریشن ہے, آپ جو مرضی کہہ لو, آپ کے معاشرے کی ڈیٹیریشن کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دی ہے چند تک کھاتے. اور میرے غضب سے بچو, اور یہ ہمارے ہم سے زیادہ جو ایز اے نیشن ہمارے پہ ہم سے تو غضب کس پہ آیا ہوگا. مطلب آپ کی نہ کوئی پولیٹیکل کسی, آپ کوئی چیز اٹھا لو, اب اس پہ کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ ہماری ٹاپ آف دا کلاس ہے. سب سے ٹاپ کا اگر کوئی شخص ہو سکتا تھا آپ کے, تو وہ علماء تھے نا. ٹھیک ہے, تو علماء کے بھی جو حالات ہیں,
ٹھیک ہے, کسی پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کے جو ٹاپ کے دین کے ریپرزینٹیو ہے نا وہ پاکستان سے ملیں گے. حالانکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جناب دس از ون آف دی ٹاپ موسٹ پیپل, جہاں سے لوگ عمرے اور حج کے لیے آتے ہیں, ٹاپ عمرے اور حج کے لیے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں. لیکن پاکستانیوں کو مسلمان مانتا کون ہے؟ اپنے اعمال کی بیس پہ. صحیح بات ہے, کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے ہماری ایز اے نیشن, اللہ معاف کرے. باقی لوگ کرتے ہیں زیادہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ آئے گا یہ 2 نمبری کرے گا. اور سر پاکستانی کو اوائڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کسی پاکستانی سے کے ساتھ کام کرنا پڑے, مجھے کسی جو سو کالڈ گورے کے ساتھ کام کرنا, دس از ناٹ اباؤٹ گورا کمپلیکس بائی دا وے. مجھے اگر ایک گورے کے ساتھ کام کرنا پڑے, پاکستانی کے ساتھ کام کرنا, تو میں گورے کے ساتھ پریفر کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کو چند دنیا کے مال کے لیے بیچے گا نہیں. بے شک مجھے پتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے جو بائی لاس سیٹ کیے ہیں وہ اس کو فالو کر رہا ہے. ہماروں کو پتا ہے اور وہ بیچ دیں گے کیونکہ اس پہ اللہ غضب آ رہا ہے, اور دوسرے پہ تو غضب ہی نہیں آ رہا. نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے. خیر میں ایک بات پہ کر کے ایک بات پہ ذرا کمنٹ کر کے آگے کروں گا. دیکھیں ہم لوگ جو ہم نے بات کی نا کہ ہم لوگ فیوچر کا ویژن نہیں رکھتے, تو یہ بات نا ہم لوگ اس معاملے میں بڑی دوگلا بنا ہے ہمارے اندر تھوڑا سا. میں کسی کو جج نہیں کر رہا, میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے. ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر نا اپنی لائف کے 30-35 سال انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. جس طرح ہم ڈاکٹری فیلڈ میں, ڈاکٹری کی فیلڈ میں وہی ہمیں پتا ہے کہ اچھا MBBS کرنا ہے, اس کے بعد FCPS کرنا ہے, اس کے بعد اب سیکنڈ اسپیشلٹی کرنی ہے, اس کے بعد جا کے آپ کمانا شروع کرو گے. جو کمانا آپ نے سوچا ہوا تھا مائنڈ میں کہ اچھا میں نے کمانا ہے, تو وہ حالانکہ وہ بھی نہیں شروع کرتے. وہ بھی یہ کہ ابھی اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے کلینک سیٹ کرنا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے. جو 50 سال کی عمر میں جا کے ٹھیک ہے ایک بندے کی جی ہیلدی ارننگ شروع ہوتی ہے, یہ سارا کچھ. اور لوگوں کو پتا ہے اس بات کا, پیرنٹس کو بھی پتا ہے اس بات کا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یار بچے کی جو 70 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی ہے نا, اس میں 50 سال وہ ایفرٹ کرتا رہے اگلے 20 سال انجوائے کرنے کے لیے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ہم بڑے فار سائٹڈ ہیں, یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہاں یار یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہی جو اللہ تعالیٰ نے جب ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو, سیدھی سی بات ہے 20-25-30 سال 40 سال میکسیمم ہوتا ہے نا, اس کے بعد تو انسان کی سینٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. بڑھاپے کے ساتھ ساتھ تو انسان اتنا سین رہتا ہی نہیں ہے. 40 سال میں پہلے 10 سال تو ویسے نکل گئے نا. ہاں وہ پہلے 10 سال تو ویسے نکل گئے. تو یہ جو چیزیں آپ میں وہی اگر آپ 20 ایئرس آنورڈ بھی کاؤنٹ کرنا شروع کریں بالغ ہونے کے بعد سے, یا پھر چلو 15-20 سال کی عمر تک ایک انسان ایک پراپر میچورٹی ریچ کرتا ہے, تو اس کے بعد سے بھی کاؤنٹ کریں تو 40 سال کی زندگی کے بدلے میں انلمیٹڈ خوشیاں مل رہی ہیں. تو وہ چیز ہمیں لگ رہی ہے انریلسٹک ہے یا بڑا مشکل ہے فالو کرنا. لیکن جہاں پہ 50 سال کی زندگی دے کے 20 سال کی خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یار یہ بڑی اچھی ہے, بندہ ڈاکٹر بن گیا, اس کا کلینک چل گیا, چاہے وہ خود بابا ہو گیا, اس کے گھر والے میں سے اس کا کچھ نہیں بچا, نہ گھر والے ہی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا, سارا کچھ. اور اتنی بزی روٹین ہوگی اس کو صرف ایک کلینک اسٹیبلش کرنے میں, اپنی پریکٹس اسٹیبلش کرنے میں, فائنینشلی اسٹیبل ہونے میں. لیکن اس سارے پہ ہم لوگ راضی ہیں کہ یار نہیں یہ ایک بالکل صحیح پرپز کے لیے ہو رہا ہے. لیکن وہی 40 سال انویسٹ کر کے ہم جنت کے لیے کام کرنے پہ راضی نہیں ہے, نہ ہماری اس طرح تربیت کی جا رہی. تو ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. بات ہے نا ایک بات کہ اگر ہمیں ایک دن بھی دیا جائے نا, اور ہمیں کہا جائے کہ یار یہ کاموں سے بچنا ہے, تو جس نے نہیں بچنا نا اس نے نہیں بچنا. صحیح بات ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ ویژن ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنے کی, اور ویژن ڈیولپ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے, وہی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیچتے ہوئے فرمایا تھا. میری ہدایت کو اس میں بھی خیر تھوڑا سا میں ایک لاسٹ بات کر لوں, پھر انشاءاللہ وہ کون کرتے ہیں. وہ یہ کہ ان ساری چیزوں سے نا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید ججمنٹ پاس کی جا رہی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کا مین پرپز, قرآن آپ کو جج نہیں کر رہا ہوتا. تو قرآن یہ تھا کہ انسان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ طرف ڈانٹ رہا ہو, وہ قرآن انسان کو امپروو کرنے کا کہہ رہا ہے. ہاں اب یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی شیطان کی یہ ساری چالیں, یہ جو ساری چیز ہے کہ انسان 4 سال انویسٹ کر کے 20 سال پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ ایکچولی شیطان نے اس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اس نے اس کو یہ پلان دیا ہوا ہے, اور وہ بیوقوف بن رہا ہے. تو قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی تم نے بیوقوف نہیں بننا, اگر تم نے انویسٹمنٹ کرنی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو, تاکہ کیونکہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ انلمیٹڈ ہے. تو ہم تاکہ اس چنگل سے باہر نکلیں شیطان کی, جو ہمیں کہتا ہے کہ یار یہیں پہ انجوائمنٹ کر لو, آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ کچھ آیات کا ہمیں بہت پتہ ہوتا ہے, کچھ آیات کا ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا. لائک پردے کی عورت کے پردے کی آیات کا ہر مرد کو پتہ ہے, ایون عورتوں کو بھی پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, دے ڈونٹ ڈینائی اٹ. لیکن وہ پورے قرآن میں 10 آیات ہوں گی,
لیکن پورا قرآن جو سا ہے وہ جس کتاب پہ ایمفیسس کر رہا ہے, وہ جو بار بار چیزیں ایمفیسائز کر رہا ہے, اس پہ کوئی پے ہیڈ ہی نہیں کر رہا. جو رولنگز کامن ہے جو بیسکلی میل اور فیمیل دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں, ان پہ پے ہیڈ نہیں کیا جا رہا, ان کو وہ ویٹیج ہی نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے. لیکن جو چیز ایکسکلوسیولی میلز پہ ہے یا ایکسکلوسیولی فیمیلز پہ ہے اس کو تو ویٹیج دی جا رہی ہے, لیکن جو پورا اس پہ اب اس کے اندر اب ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, ابھی اسی کے اندر آگے آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ہم لوگ کا پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ تھوڑا روپ ڈالنے کے لیے یا پھر یہ کہ شاید ایک دوسرے کو سائلنٹ کرنے کے لیے ہر کسی کا ویک اسپاٹ ڈھونڈا ہوا ہے کہ یار اس کا یہ ویک اسپاٹ ہے کہ اس کو یہ کام مشکل لگتا ہے. تو مردوں نے عورتوں کی وہ والی ویک اسپاٹ ڈھونڈا ہوا ہے کہ اچھا تاکہ یہ ہمیں کچھ نہ کہہ سکیں, اور عورتوں نے مردوں کے لیے, تو یہ ایک ورسز موڈ میں چل رہا ہے. حالانکہ ایکچولی جو مسلمان ہیں وہ ورسز موڈ میں نہیں ہوتے کبھی بھی, وہ 1+1 2 ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور شیطان سے نہیں لڑتے. پرپز یہ تھا کہ آپ نے آپس میں جڑ کے ایون میاں بیوی نے آپس میں ایک ہونا ہے اور شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اس کے اندر شیطان کے اگینسٹ وار ویج کرنی ہے, کیونکہ اس نے آپ کے اگینسٹ وار ویج کی ہوئی ہے پہلے سے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی چیز نہیں ہے, میں کیوں اس کو سجدہ کروں. وہ ہم سے نفرت کرتا ہے بغیر ہمارے کسی کام کو دیکھے ہوئے. ایک جو بڑی انپورٹنٹ چیز ہے کس سے آدم اور ابلیس میں, وہ یہ کہ شیطان ہے آدم علیہ السلام کو کوئی کام کرتا نہیں دیکھا تھا, اس کو ان کے کسی کام سے مسئلہ نہیں تھا, وہ کسی کام سے نہیں, وہ ان کے مٹیریل سے جیلس ہو گئی, وہ ان کو ملی ہوئی اٹینشن سے جیلس ہو گئی. تو ایسے دشمن تو مطلب آپ سے وہ کبھی آپ سے سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا جو آپ سے کی پیدائش سے ہی نفرت کرے. اس کو آپ کے کسی کام سے آپ اس کو راضی کر نہیں سکتے. تو ہمیں وہ اس چیز کے بارے میں کوشش ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے نا کہ وی نیڈ ٹو یونائٹ, ہمیں ملنا ہوگا اگینسٹ ایول پاورز, شیطان اینڈ all the people who are on the side of شیطان. تو یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہسبینڈ وائف, ایون پیرنٹس, بردر سسٹرز, فیملیز, ان کو چاہیے مل جائیں, مل کے یونٹی بنائیں اور کہیں کہ جناب مل کے ہم لوگ اس شیطان کے اگینسٹ جائیں گے. آئی مین دس از سم تھنگ, ایک بندے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے. اگر آپ اکیلے چلنا چاہتے ہیں نا دین میں بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ کو سپورٹنگ آپ کا پارٹنر which is best of the partner is life partner, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو سی ہے نا یہ کھیتی ہے, اور جو بیسٹ ہے نا وہ آپ کی وائف ہے, نیک بیوی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو نیک بیوی مل جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ مل کے بانڈنگ اسٹرانگ کر کے, آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر ناٹ اگینسٹ ایچ ادر. یہ نہیں ہے کہ لیٹس سپوز ایک بندہ وہ تھوڑا ریلیجن کو فالو کر رہا ہے, تھوڑا ریلیجن کو, لیکن آپ کو یو نیڈ ٹو بی ویری کانشیس کہ وہ آپ کریں اسٹارٹ, دونوں مل کے اس کے اگینسٹ کام کریں. دیکھیں اب ایک جو لاسٹ پوائنٹ اس آیت سے کہنا, 2-3 دفعہ لاسٹ پوائنٹ کہہ چکا ہوں, لیکن چلیں ایک جو پوائنٹ اس آیت کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ ہے نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل سے لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے عمل کرنا نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جو کلیم کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم یا اپنے آپ کو ہدایت پہ کلیم کر رہے ہو, تو تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی کہ تم نے ایمان لے کے آنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. تو ہمارے بھی سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی تمہارے سامنے جب قرآن آتا ہے نا تو سب سے پہلے تم نے ایمان لے کے آنا ہے, ریدر دین یہ کہ آپ اس چیز پہ خوش ہو کہ جی یار اس نان مسلم نے قرآن پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات کے, ٹھیک ہے خوش ہونا بھی چاہیے, لیکن ہم کیا کریں, ہم لوگ بڑے خوش تھے جی میتھیو ایڈن کو وہ جو کرکٹر ہے اس کو محمد رضوان نے جی قرآن گفٹ کر دیا, بڑی اچھی بات. بھائی ہم نے ہمارے پورا پاکستان خوش ہے اس بات کے اوپر, بھائی خود پڑھا ہے قرآن کا بھی پڑھ کھول کے, تانا نہیں دے رہا, میں صرف ایک پونڈر بون کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے سب سے پہلے قرآن کے اوپر ایمان لے گیا نا, سب سے پہلے تم نے انکار نہیں کرنا. اور ہوتا کیا ہے, جب ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع بھی کرتا ہے نا کوئی بندہ, تو سب سے پہلے جب ظاہر ہے کیونکہ قرآن تو ایک اسٹریٹ فارورڈ بک ہے, جب اس کے سامنے ایسی آیات آتی ہیں جس میں اس کو ریئلائزیشن کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں جی قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے, یہ قرآن تو بڑی سخت کتاب ہے, ہم کسی ایسے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, ہمیں میٹھی میٹھی باتیں بتائے گا اور ہم بس اس پہ راضی ہیں, ہم ماننے کو تیار نہیں. تو یہ ہم نے ایک عوامی چیز ہے کہ بنی اسرائیل بھی یہ غلطی کر چکے ہیں کہ وہ منکر بن گئے تھے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات آئی. پہلے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے تک اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, جس طرح ہم بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں, اس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ انہیں ماننے کا انکار کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس ایٹیٹیوڈ سے بچنے کی ضرورت ہے
باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. ویری جو ایک پرٹیننٹ بات ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو. یہ نہ کرو کہ باطل کو جو حق ہے نا اس کے اوپر باطل کو چڑھاؤ اور آپ اس کو ایمبیگوس کر دو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. جی اب دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا جگاڑ لگا لو کوئی کسی طرح کہ جی دین ہے ٹھیک ہے کوئی گنجائش نکال لو کسی طرح, تو یہی ہے گنجائش نکالنے کے چکر میں یا پھر یہ ہے کہ جی فتویٰ دے دو کس طرح کھینچ کے, یا کسی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی 10 ڈفرینٹ کہتے ہیں کہ جی 10 ڈفرینٹ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس جا کے جی کہتے ہیں یا جس کا فتویٰ مرضی کا لگا ہے اس کی بات مان لیں گے لیکن ریفرنس کسی سے بھی نہیں لیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہ یار جو ہم کام پہلے سے کر رہے ہیں نا ہمیں وہ چینج نہ کرنا پڑے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ہم قرآن کو مولڈ کر کے اپنے اس میں فٹ کریں, قرآن کو اپنے مطابق چینج کر لیں, اپنے آپ قرآن کے مطابق نہیں چینج کرنا. یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنا, نہ کہ اس بک کو اپنے مطابق کرنا. اور کیونکہ پہلے لوگ یہ کر چکے ہیں اور یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لوگ اب قرآن کو کھینچ کے اپنے جو روٹین ہے اس پہ فکس کرنے الو سیدھا کرنا کرنے کی کوشش کرتے. حالانکہ قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کے مطابق ہونا ہے. اس بک کی جو ورڈکٹ ہے وہ صحیح ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ بک دس از دا ٹروتھ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ہم نے شک پیدا نہیں کرنا اس کے اندر بلکہ ہم نے اس کو فالو کرنا. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. جو امپورٹینس آف نماز ہے نا, لائک جو اسٹارٹر پیک اگر ہم کہیں نا کسی مسلمان کا, تو اس میں قرآن آتا ہے, نماز آتی ہے, ٹھیک ہے. دیز آر ویری فنڈامنٹل تھنگس. جس کے نماز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اور جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے نا تب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ ایکچولی نماز کی اتنی امپورٹینس کیوں ہے. نماز کے بارے میں ایک پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ یہ مشکل ترین کام ہے, ایک پوائنٹ پہ شاہ فرماتا ہے کہ آسان ترین کام ہے. صرف آپ کی اندر انر کور کی ویلیو کا فرق ہوتا ہے. جب آپ نماز کے لیے آپ جب جو بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اگر تم دریا بہہ رہا ہے اس میں سے 5 دفعہ تم نہاؤ تو تمہارے جسم پہ کوئی میل کچھ رہے گا؟ صاحب نے کہا نہیں, کیونکہ 5 دفعہ نماز پڑھنا بھی اس طرح ہی ہے. تو کوئی شخص 5 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی جنت کتنی آسان ہو جائے گی, اس کے گناہ دھل رہے ہیں. کتنی امپورٹنس ہے نماز. زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ. تو دوسری بات چیریٹی کرو, اور تیسرا جو جھک رہے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ. تو یونٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا, ناٹ جسٹ نماز زکوٰۃ, اس کے ساتھ کیا ہے کہ اپنی صحبت جو ان سے ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرو اپنے آپ کو جو اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کو لٹرل میننگ میں لے کے اللہ کے سامنے جھکنا, ایک ہے میٹافوریکلی. انسان امیجن کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہیں جو لوگ, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب لے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو راستہ استوار کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ساتھ طرف پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ جو مرضی کریں, there is two set of people around you, ٹھیک ہے. 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو آپ کو دین کی قریب کریں گے, دوسرے ہوں گے جو دین سے آپ کو دور کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف خود بھی سجدہ ریز ہوں گے اور آپ کو بھی پروموٹ کریں گے. ہم پہلے بھی ایک حدیث بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ کسی ایسے محفل میں بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو بھی سملر ریوارڈ ملنے کے چانس ہوتے ہیں. سملرلی جب آپ دوسری سائڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو آگے چلتا تھا a man is known by the company he keeps. تو یہ بھی, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ساری باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹس دی ہیں, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے منع کی کہ کیا کیا چیزیں تم نے نہیں کرنی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کمپنی ہی چینج کرنی چاہیے. تو کمپنی یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو اس طرح کا رکھو کہ آپ دین کی طرف اٹریکٹیڈ ہو, ورنہ یہ کہ آپ کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. شیطان تو ہر وقت حملہ کرنے کو تیار ہوتا ہے.
تو آپ کو ایسی کمپنی ہونی چاہیے آپ کی جس میں آپ اسلام ڈسکس کرتے ہو، جس میں آپ دین کی باتیں کرتے ہو، تاکہ ایک دوسرے کو آپ موٹیویٹڈ رکھو. ورنہ کہ انسان موٹیویشن لوز کر دیتا ہے. جناب آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان موٹیویشن واقعی لوز کر دیتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آگے جو آنے لگی ہے، وہ ایک ورس ہے جو بہت کوٹ کی جاتی ہے اور مجھے بھی کافی ہٹ کرتی ہے. اینڈ اٹ آلویز میک می پونڈر اباؤٹ مائی اون ایکشنز دا موسٹ. ٹھیک ہے، مجھے کوٹ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے. مجھے بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، میں آپ فرینڈ بتا رہا ہوں. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نہ صرف یہ لوگ مجھے کہتے ہیں بلکہ میں اپنے آپ سے بھی کوشچن پوچھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر انسان کو پوچھنا چاہیے. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. ابھی تک تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے تھے نا جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی مجھے اور تمہیں اور ہر اس شخص کو جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، جس طرح میں اور آپ کہہ رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. میں یہاں بیٹھ کے تو بڑی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں، لیکن میرے خود ایکشنز کیا ہیں. اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن نا کبھی انسان کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونے دیتا. کیونکہ قرآن ہمیں پریونٹ اس لیے کرتا ہے کہ قرآن کو پتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ جو بندہ تکبر میں آ جاتا ہے نا، یار میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، اور وہ دوسروں کو جج کر رہا ہوتا ہے، یار یہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، یہ غلط چیز، یہ اللہ تعالیٰ کا فلانا حکم نہیں مان رہا، تو یہ چیز یہ کام غلط ہے، یعنی یہ تو ہے ہی کافر. اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بندہ سمجھا رہا ہے نا اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ بھائی تم دوسروں کو تو سمجھا رہے ہو، تم خود کیا کر رہے ہو، تم اپنے اعمال پہ بھی تو غور و فکر کرو. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک تم اس ٹیسٹ میں ہو نا تو تم کسی طرح بھی ہر ٹائم تم ٹرائل کی فیس میں، اگر تمہیں ریوارڈ مل رہا ہے تب بھی تم پہ تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، اور تمہیں نالج دی جا رہی ہے تب بھی تمہاری آزمائش دی کی جا رہی ہے. تم کسی کو تبلیغ کر رہے ہو تب بھی اس میں تمہاری آزمائش بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کہ تم خود کیا کر رہے ہو. تو یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. مطلب مجھے جو خوبصورت چیز لگتی ہے نا اس سارے میں وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونے دیتا. قرآن کبھی بھی آپ کو کلین چٹ نہیں دیتا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو یا آپ کے پاس اب کلین چٹ ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے آپ نے ہر وقت غور کرنا ہے اپنے ایکشنز کے اوپر کہ آپ کے ایکشن صحیح ہیں بھی کہ نہیں. آپ کو بول جاتے یہ ایسے ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دینا بند کر دو. جی، اگر تم خود اس پہ آیت پہ عمل نہیں کر رہے تو اٹس ناٹ کہ آپ اگلے کو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کسی اور کو بتانا بند کر دو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے تک بات پہنچے تو اسے آگے پہنچا دو. میں بھی جس کو پہنچائی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر عمل کرے، تمہارے سے بھی زیادہ بہتر عمل کر لے. تو دس از ناٹ سم تھنگ تواصل بالحق کے لیے. اگر آپ کسی کو آیات پڑھ کے سنا رہے ہو اور ان آیات کے اوپر مطلب آپ ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں عمل کر پا رہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا کہوں جب میرے اپنے اعمال نہیں ٹھیک. دیکھیں آپ نے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ پہ نہیں چلے جانا. دیکھیں تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ دکھاتے اختیار کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اللہ تعالیٰ پروموٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم گناہ گار ہو تو تم اگلے کو تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ کو میسج پروپگیٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم جب تک تم 100% نیک نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تمہارے اوپر نیکی مکمل نہیں ہو جائے گی تم اگلے کو تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات واقعی اس میں لوگ مس کوٹ کرنے کے چکر میں نا اور تھوڑا سا لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ جو مس کوٹ کرتے ہیں نا وہ اپنی سستی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار میں نے دین کی بات آگے نہیں کرنی، ان کے وہ سوشلی آکورڈ ہو رہے ہوتے ہیں. دین کی بات آگے کرنا ایک مشکل کام ہے، ہمیں سوشل پریشر بھی فیس کرنا پڑتا ہے. وہ تھوڑے آکورڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کیسے اپنے گروپ میں جا کے یہ بات کروں گا. تو وہ کہتے ہیں یار نہیں، جب تک میں پورا دین کی طرف خود نہیں آ جاتا نا تو میں آگے بات نہیں کروں گا. حالانکہ ایسے نہیں ہے. اب جو قرآن ہمیں جس چیز کی طرف گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے کو جج نہیں کرنا، آپ نے اس کے اوپر بات تھوپنی نہیں ہے جا کے، لیکن آپ نے اسے بات تو کرنی ہے. آپ اس کو رائٹ اور رانگ ایک بری اگر آپ ایک بری چیز کر رہے ہو وہ یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے پھر دوسرا برا کام بھی کرو. ایک بری چیز آپ کو دوسرے بری چیز کی طرف پروموٹ نہ کرنا شروع کر دیں. نہیں، آپ جو اچھا کام کر رہے ہو وہ کرو. ایون کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو دین کی بات جب کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے وہ خود دین کی طرف اور بہتر آ جاتے ہیں. جو کام ان سے پہلے نہیں ہو رہا ہوتا نا تو جب وہ پروپیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا بات کو تو ان سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کے راستے میں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ہر حال میں تواصل بالحق کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس میں صرف ایک جو ڈونٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جج نہیں کرنا اگلے لوگوں کو. وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہوں. دوسرا میں دوسرے نیکی کا کام بھی میں نہیں کر رہا, پروپوگیٹ بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو. تو دس از سم تھنگ, ایک برائی کے اوپر دوسری برائی. یس, if you are asking people not to do something, you should not do it as well. لیکن that does not prevent you کہ آپ نیکی کا حکم کے دینا, آپ نیکی کو پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیں, ایک ماحول وائب بنانا چھوڑ دیں. سر آپ گناہ کر رہے ہیں بٹ وہ گناہ آپ کو باقی نیکیاں کرنے سے نہ روک دیں. جب نماز پڑھنے فرض کرنے میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں سوچتا ہوں یار میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میں کیسے نماز پڑھوں, ٹھیک ہے. لیکن ایون مزے کی بات ہے جو لوگ دین کے اوپر ہیں وہ ایز لانگ ایز نماز کے بارے میں یہ رکھتے ہیں ہم رویہ کہ اگر میں گناہ بھی کروں تو نماز نہیں میں نے چھوڑنی, ٹھیک ہے, جو کہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہے. سیم شوڈ بی اپلائیڈ آن دا قرآنک ورسز ایز ویل. قرآن کے میسج کو, حق بات کی تلقین کو, میسج کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے بھی آپ جتنے مرضی گناہ کر رہے ہیں, جو حق بات کی تلقین کرنی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. جس طرح نماز نہیں چھوڑ سکتے اس طرح حق بات کی تلقین کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہو ساتھ قرآن کی تلاوت کو پروپوگیٹ بھی کرو. تو یہ جو ایک جامع چیز ہے نا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ نیکی کا میسج کو پروپوگیٹ کرنا. ایون جو نے جج والی بات کی, میں سورۃ یوسف پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بڑا پروسپیکٹو مجھے ملا کہ جو عزیز مصر کی جو وائف تھی جن کو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پسند آئے, اور عورتوں نے ان کے بارے میں کیسا رہے شروع کر دیں کہ یہ اپنے ملازم کے ساتھ ڈورے ڈال رہی ہے, یا جو غلط انٹینٹ سے اس کو دیکھ رہی ہے. تو اس نے کیا کیا, ساروں کو بلا لیا, ساروں کو پھال دی ہے, چھری دی, جج کر دی تھی. ٹھیک ہے, ہوا کیا, جب حضرت یوسف آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی. ٹھیک ہے, تو جس گناہ کو وہ جج کر دی کہ یہ کیا کہاں بادشاہ عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کو اس انٹینٹ سے دیکھ رہی ہے, جب وہ گناہ ان کے اوپر آیا, جب وہ اس کی شوز میں گئے تو انہوں نے بھی وہی گناہ کیا. تو اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, I'm not saying کہ it's justified, گناہ کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو کیا پتہ جب آپ اس کے شوز میں آئیں تو آپ بھی وہی گناہ کریں. اس لیے نیور جج, لائک وہ جج کر دی. میں نے جو آیات پڑھا میں نے کہا اتنی بات ہے کہ وہ پہلے جج کر رہی تھی, لیکن جب وہ ان کی پوزیشن پہ آئی تو انہوں نے بھی جج کیا, پھر انہوں نے جج کرنا چھوڑ دیا. سو جو گناہ کو جج کرنے والا ہے that's not admissible even in this context. ایگزامپل بڑی اچھی خوبصورت ایگزامپل تھی. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے, صبر اور نماز سے مدد لو. ٹھیک ہے جی, یہ جو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم قرآن پاک کا تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے. آگے اللہ تعالیٰ صبر اور نماز سے مدد لو. اگر میرے سے آپ پوچھتے کہ آج کی میں آپ کے ساتھ جو بیٹھ کے کر رہا ہوں, صبح میں نے کہا بالکل موڈ نہیں تھا, 2-3 دن پہلے بھی نہیں تھا. اس کی ریزن یہی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد قرآن کی بات کر سکتا ہوں. لیکن جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے بات کرتا ہے نا, صبر اور نماز سے مدد لو, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز اور مدد لو. تو ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کیا چاہیے, بجائے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو پروپوگیٹ کرنے کے, بالکل مطلب پروپوگیٹ کرنا بالکل چھوڑ دیں, نہیں پروپوگیٹ کریں, اور جو فلاز آپ کے اندر ہیں نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیں. آگے پڑھی کے مانا, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہی بات ہے یہ نماز اور صبر والی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی ہے نماز اور صبر, اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی ہیں یہاں پہ ایز اے ٹریٹمنٹ. ہاں ایز اے ٹریٹمنٹ کہ ایک تو صبر سے مدد لو. صبر اس سینس میں کہ کیا, جب آپ دین کی بات کرنے لوگوں کی طرف نکلو گے یا پھر یہ کہ آپ کے اپنے اعمال کا پرابلم ہے کوئی بھی, تو آپ لوگوں سے آپ کو ہیٹریڈ بھی فیس کرنی پڑے گی, لوگوں سے آپ کو تانے بھی فیس کرنے پڑیں گے. سمپل آپ کو لوگ کہیں گے یار خود تو تم مطلب خود اتنے گناہ کرتے ہو اور بعد میں قرآن کی بات کرتے ہو. جی اور اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. دوسری بات ہے کہ صبر اس میں اس سینس میں بھی کہ آپ نے اپنے نفس
को भी सब्र करवाना है, आपने खुद वो गुनाह छोड़ने की भी एफर्ट करनी है, तो आपने सब्र से मदद इस सेंस में भी लेनी है। दूसरा ये कि नमाज से अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज पढ़ो, क्योंकि एक नमाज जो कायम करना होता है ना, वो इस सेंस में होता है कि नमाज पढ़ी तो मस्जिद में जाती है, लेकिन कायम मस्जिद से बाहर आके होती है। अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहते हैं नमाज कायम करो, कायम करो। तो पढ़ने के लिए इंसान मस्जिद में जाता है, लेकिन कायम तब होती है जब वो हर टाइम इन स्टेट ऑफ प्रेयर रहता है। वो ये समझता है कि अल्लाह ताला, जिस तरह हम नमाज में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, बड़े कॉन्शियस होकर खड़े होते हैं, हम लोग डिसिप्लिन के इसमें खड़े होते हैं, जो स्टेप्स हमने करने होते हैं नमाज में वो सही तरह करते हैं। ऑल्दो इसके बारे में एक स्टेटमेंट ये है कि अगर हम जिस तरह सूरत फातिहा नमाज में पढ़ते हैं ना, इस तरीके से हम किसी बंदे से बात करें ना, तो जितनी स्पीड में हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं उतनी स्पीड में किसी बंदे से बात करना, तो वो कहेगा यार क्या बात हुई थी। वो तो माफ़ करे, एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना। तो खैर अब जो नमाज कायम करना वो यही होता है कि आप हर टाइम अपने आप को इन स्टेट ऑफ प्रेयर में इमेजिन करो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। और फिर क्या होता है कि इसी तरह तो नमाज बुरे कामों से रोकती है इंसान को, कि इंसान जब ये समझता है कि मैं तो हर टाइम नमाज की फॉर्म में कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मेरे अमाल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। फिर इंसान ये कहता है कि यार ये जो गलत काम, जब भी वो गलत काम करने लगता है तो उसके माइंड में होता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो इंसान फिर गलत कामों को अवॉइड करता है। और साथ ही रहते नमाज बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल किन लोगों के लिए? नमाज सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि जिनका प्रॉपर बिलीफ नहीं है। और ये मैं किसी को जज नहीं कर रहा इस बात के ऊपर, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये वर्डिक्ट दिया है कि मुश्किल उन लोगों के लिए नहीं है नमाज बिल्कुल भी, जो परहेजगार है, जिनको पता है कि अल्लाह ताला से जाके मिलना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई अगर मेरा गुनाह करने का मूड हो रहा है ना, तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि यार चलो मैं थोड़ी देर सब्र कर लूँ, नमाज का टाइम आएगा मैं दोबारा रिफ्रेश हो जाऊँगा, दोबारा से उस गुनाह से, मतलब दोबारा से एक दफ़ा एक रिफ्रेश माइंड स्टार्ट करूँगा, चलो अगली नमाज तक फिर मेरा वो एक गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियस क्लियर हो जाएगी कि मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ। तो नमाज इस तरह इंसान को रिफ्रेश रखती है। तो जो बंदे परहेजगार होते हैं, जो बंदे अल्लाह ताला से डरते हैं क़यामत वाले दिन से, तो उनके वो गुनाहों से बचना भी चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए एक एज अ बूस्टर, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, एक सिग्नल बूस्टर्स होते हैं जो कि उसमें लगाए जाते हैं, कोई हमने फाइबर ऑप्टिक सिस्टम लगाया हो या कोई भी जिसमें सिग्नल भेजने होते हैं ना दूर दराज एरिया में, तो सिग्नल बूस्टर लगते हैं, रिपीटर्स लगते हैं हर थोड़ी देर बाद। तो ये इसी तरह नमाज हमारे लिए रिपीटर के फॉर्म में या बूस्टर के फॉर्म में काम करती है कि हमारा ईमान बूस्ट हो जाता है। हम थोड़ा अगर लो फील कर रहे होते हैं तो नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि यार हम लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का एक एग्ज़ाम देने आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, लिहाजा हमने उन गुनाहों को अवॉइड करना है। और एक अगर हम उसका फिजिकल एस्पेक्ट भी देखें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें, तो ये कि नमाज के लिए जितना टाइम लगता है नमाज पढ़ने में, मतलब इवन काफ़ी दफ़ा मेरा भी दिल कर रहा होता है कि यार जब मस्जिद में जाने के लिए शैतान आया था बीच में कि यार क्या करेगा मस्जिद जाके, घर में ही पढ़ लेते हैं, तो और डिले करता रहता है बंदा उस नमाज को। तो बाद में जब आप देखते हो यार ये तो 5 मिनट 10 मिनट लगे बहुत मुश्किल नमाज पढ़ने में, तो फिर बंदा कहता है यार इतना तो इससे ज़्यादा देर से मैं तो पिछले 1 घंटे से बैठी क्रिकेट का मैच देख रहा था या उसकी हाईलाइट्स देख रहा था, मैं पिछले 1 घंटे से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। तो फिर आपको पता चलता है कि यार नमाज पढ़ना तो कोई मुश्किल काम था ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम जब तक आपने नहीं पढ़ी होती तो शैतान आपको कह रहा होता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है, यार उठ के वज़ू करना पड़ेगा, ये सारा कुछ। और अगर हम फजर की बात करें तो यूजुअली लोग फजर के बारे में कहते हैं कि फजर बड़ी मुश्किल नमाज। फजर की बात करें तो भाई अगर हमारी कोई जॉब हो ना जिसके लिए हमें फजर टाइम उठना पड़ा, या फिर ये कि हमारी फ़्लाइट हो सुबह हमने किसी जगह पे जाना और उसके लिए हमें सुबह फजर टाइम उठना पड़े, तो उस टाइम हमारे फजर के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। उस टाइम हम लोग कहेंगे नहीं यार ठीक है ये तो बड़ा ज़रूरी है, और अलार्म पे भी हमारी आँख खुल जाएगी, तो अलार्म ना भी लगाओ तब भी खुल जाए शायद। तो ये जो चीज़ है ना कि हम लोग फजर से रिलेटेड कि हम कहते हैं फजर के लिए उठना बड़ा मुश्किल काम है, तो एक्चुअली ये शैतान हमारे साथ गेम कर रहा होता है। हमें इस चीज़ के बारे में कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज आसान है उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, और अगर हमें नमाज मुश्किल लग रही है तो हमें थोड़ा सा इस पर अलार्मिंग चीज़ है अकॉर्डिंग टू कुरान। इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे नहीं और अपने आप को बेहतर करने की, क्योंकि कुरान हमें पुश करता है कि आपने शैतान के चुंगल से बचना है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो सी आखिरी बात इस पर कंक्लूड करेंगे वो ये बात है कि नमाज आसान भी है, नमाज मुश्किल भी है। देखना ये है कि आपका इनर कोर कैसा है, सही इस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए नमाज आसान है मुश्किल। बिल्कुल सही।